اور ابھی آپ کو جہلم لیے چلتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما بلال اظہر کیانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ملک میں اگر واحد کوئی شخص ہے جو ان حالات کو سنبھال سکتا ہے، جو ان حالات میں مہنگائی کا خاتمہ کر سکتا ہے، روزگار دلا سکتا ہے، نوجوان کا مستقبل سنوار سکتا ہے اور اس ملک میں امن لا سکتا ہے، تو اس کا نام نواز شریف ہے. چونکہ اس وقت ملک کو ایک سٹیٹسمین کی ضرورت ہے اور نواز شریف سے زیادہ قد کاٹ، تجربہ اور سیاسی وزن، سمجھ بوجھ اور کامیاب سٹیٹسمین پاکستان میں موجود نہیں. یہ قوم جانتی ہے. اسی لیے نواز شریف صاحب کی واپسی اس ملک میں امید کی واپسی ہے اور اس ملک میں پاکستان کے مسائل کے حل کی واپسی ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پرجوش استقبال ہو رہا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کیا ذاتی کاسٹ ادا کی ہے، کیا ذاتی ناقابل تلافی نقصانات ان کو اٹھانے پڑے ہیں اس ملک کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو اس ٹائم پہ اس ملک میں روزگار بھی تھی، اس ملک میں امن بھی تھا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا. نہ صرف بجلی کے بل سستے تھے بلکہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی اور اس ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ ڈال دیا تھا. ہر فرقے، ہر اس ملک کے طبقے کو نواز شریف صاحب نے ریلیف فراہم کیا تھا، ان کو آگے ایک اس ملک میں مستقبل دکھایا تھا. چاہے وہ ہمارے نوجوان ہوں، چاہے وہ ہمارے کسان ہوں، چاہے وہ ہمارا مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ ہمارے ملک کی خواتین ہوں. آپ کوئی بھی طبقہ دیکھ لیں تو نواز شریف صاحب نے ان سب کے لیے اس ملک میں مواقع اور ایک پرامن فضا اور آگے معاشی مواقع اور مستقبل میں خوشحالی کے مواقع فراہم کیے تھے. تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے یہ چیزیں جڑی نہیں ہیں. مگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف صاحب نے اس سفر میں ناقابل تلافی ذاتی نقصانات بھی اٹھائے ہیں. نواز شریف صاحب 2017 میں نکالے گئے، ایک منصوبے کے تحت نکالے گئے، کیونکہ اس ٹائم پہ لوگ جانتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ خدمت عوام کی جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے. اور نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا اس چیز کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک جھوٹے مقدمے میں، جھوٹی سزا میں ان کو جیل میں ڈالا گیا، اس کے باوجود وہ لندن سے جھوٹی سزا کے باوجود اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر، اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر وہ پاکستان چل کے آئے. نہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی عامر ہے جس نے اس بہادری کا مظاہرہ کیا ہو. نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کے پاکستان آئے، جیل گئے اور آخری وقت تک ان کو جیل سے اپنی اس بیوی تک سے بات تک کرنے کا موقع نہ دیا گیا اور ان کی بات نہ کرنے دینے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے. یہ اس ملک میں ہوا ہے. یہ وہ ناقابل تلافی ذاتی نقصانات ہیں جن کا کوئی ازالہ نہیں. مگر نواز شریف صاحب نے قوم کے لیے، ملک کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں. اور آج 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے تو جس گھر میں وہ جائیں گے وہاں پہ ان کی وہ بیوی نہیں ہوں گی جو تب فوت ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب ایک جھوٹے مقدمے میں، جھوٹی سزا میں جیل میں تھے. ان کی وہ ماں وہاں پہ نہیں ہوں گی جو اس جلا وطنی میں وفات پا گئیں. مگر نواز شریف صاحب اگر آج واپس آ رہے ہیں تو اس ملک کے لیے واپس آ رہے ہیں. پچھلے 3 دہائیوں میں ساری مشکلات کے باوجود نواز شریف نے اس ملک میں امن کا پیغام دیا، اس ملک میں ترقی لائے، اس ملک میں خوشحالی لایا نواز شریف. اور اب پھر سے اسی مقصد کے لیے وہ ملک میں واپس آ رہا ہے اور اسی کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے یہ جو معاملات ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ سنبھل جائیں گی انشاءاللہ. ہمیں یقین ہے کہ نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، کیونکہ یہی ملک کی ضرورت ہے. یہ نواز شریف کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے. نواز شریف ان عہدوں سے اوپر ہے. مگر اس وقت اس ملک کی ضرورت کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے.
اور اس ملک کو اس سمت پہ واپس لے کے آئیں جہاں پہ وہ 2017 میں چھوڑ کر گئے تھے، تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں، تاکہ جو ہمارے ملک میں غریب عوام ہے، تاکہ جو ہمارا عام شہری ہے جن مشکلات سے آج دو چار ہے، اس مشکلات سے نواز شریف صاحب ان کو نکالیں گے۔ آج یہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بچے کی اسکول کی فیس بھرنے جاتا ہے تو اس کے پاس گاڑی میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں رہتے، جو شخص گاڑی میں پیٹرول ڈالتا ہے تو اس کے پاس گھر میں بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں رہتے، جو شخص گھر میں بجلی کا بل ادا کرتا ہے اس شخص کے پاس دوائیاں لینے کے پیسے نہیں رہتے۔ 2017 میں نواز شریف نے اس ملک میں یہ انتظام کیا تھا کہ جو بھی عام شہری ہو وہ بجلی کا بل بھی ادا کرتا تھا، دوائیاں بھی خریدتا تھا، پیٹرول بھی اپنی گاڑی میں جتنا چاہتا تھا ڈال لیتا تھا، اسکول کی فیس بھی ادا کرتا تھا، اور اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنی رقم بچ جاتی تھی کہ کسی مشکل وقت کے لیے اس کے پاس وہ آسرا ہو، یا وہ اپنے بچوں کو کسی پارک میں لے جا کے یا کوئی اس کو تفریح کروا سکے۔ تو انشاءاللہ جس سمت پر نواز شریف صاحب اس ملک کو لے کر گئے تھے، یہ ہمارا یقین ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے کر کے دکھایا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کر کے دکھایا ہے اور پھر سے کر کے دکھائے گی۔ نواز شریف صاحب نے اس سے زیادہ مشکل حالات میں اس ملک کو سیدھی راہ پر بھی لے کر گئے، سب کو ساتھ اکٹھے لے کر، اور اس ملک میں ترقی اور خوشحالی لائے۔ 99 میں بھی نواز شریف صاحب نے مشکل وقت میں مشکل فیصلہ کر کے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ 90 کی دہائی کے آغاز میں جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے وہ مشکل معاشی فیصلے اٹھائے جس کی وجہ سے ہماری معیشت کھلی اور پرائیویٹ سیکٹر نے فلرش کیا اور اس ملک میں روزگار کے مواقع بنے۔ 2013 سے 17 کے اندر انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، سی پیک لائے اس ملک کے اندر، روزگار لائے اس ملک کے اندر، مہنگائی کی شرح کم رکھی، آٹے، چینی، بجلی کی قیمتیں انہوں نے کم رکھی، انہوں نے ہر اس بات کا انتظام کیا جو ہمارے عام شہری کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ 21 اکتوبر کو آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان مینار پاکستان پر نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرے گا، جیلم بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا، گجرانوالہ بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا، لاہور بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا، اسلام آباد بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا، کراچی، کوئٹہ، پشاور بھی اس میں بھرپور شرکت کرے گا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان بھی اس میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اور یہ میں آپ سے ویسے نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہماری جماعت کو کونے کونے میں ہمیں یہ جوش، یہ جذبہ اور یہ تیاریاں نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک پرجوش استقبال بھی ہوگا، اور نواز شریف صاحب انشاءاللہ آ کے اس ملک کے چوتھی دفعہ منتخب وزیر اعظم بن کے انشاءاللہ اس ملک میں بہتری لائیں گے، خوشحالی لائیں گے، امن لائیں گے، روزگار لائیں گے اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، مسلم لیگ کے رہنما بلال کیانی میڈیا سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ قائد نون کی واپسی پر بھرپور ان کا استقبال کیا جائے گا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اسی ترقی کے سلسلے کو اب آگے بڑھائیں گے۔ نواز شریف ملک کی ضرورت ہیں۔ یہ تھی اب تک تازہ ترین۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔